السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے، کیونکہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس سے پہلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں، زکوٰۃ دینی فرض ہے۔ ہر مسلمان عاقل بالغ پر زکوٰۃ دینا فرض ہے جو کہ مالدار ہو۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے ہم زکوٰۃ کس کو دیں، بڑا کنفیوژن رہتا ہے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں اور ویسے بھی بہت سے گھر پر بھی مانگنے آتے ہیں، رشتہ داروں میں، محلے میں غریب لوگ بھی ہوتے ہیں، مدارس کے لوگ بھی آتے ہیں، تو کہاں زکوٰۃ دینی چاہیے، ہم کو کس کو زکوٰۃ دینی چاہیے؟ ہم رشتہ داروں میں بھی دے سکتے ہیں، نہیں دے سکتے ہیں؟ تو اس لیے میرے دوستو، زکوٰۃ دی جائے گی جو صاحب نصاب نہ ہو، یعنی شریعت نے مالداری کا جو حد بیان کی ہے وہ صاحب نصاب بیان کی ہے، یعنی کہ 52.5 تولے چاندی اتنا مال اس کے پاس ہونا چاہیے کہ 52.5 تولے چاندی ہو، یا سونا اتنا ہو کہ 52.5 تولے چاندی خرید سکے، یا کیش اتنا ہو کہ 52.5 تولے چاندی خرید سکے، اتنا مالدار انسان ہونا چاہیے، تو اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہوتا ہے۔ زکوٰۃ لینا فرض، زکوٰۃ نہیں لے سکتا وہ، لیکن اگر اس سے نیچے مال ہے، اتنا اس کے پاس مال اتنی ہے کہ 52.5 تولے چاندی خرید سکے، اتنی مال اتنی، تو اب اس کو زکوٰۃ لینی جائز ہو جائے گی، ایسے شخص کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور زکوٰۃ دینے کے لیے ہم پر یہ فرض بھی بنتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ زکوٰۃ ہم کس کو دے رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مالدار کے ہاتھوں میں زکوٰۃ چلی جائے، کیونکہ اگر ہم نے غلط جگہ زکوٰۃ دے دی، کسی مالدار کو دے دی، تو ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ ہم پر ہی فرض بنتا ہے کہ ہم تحقیق کر کے دیں کہ کس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، کہ واقعی وہ مستحق ہے، اس کے پاس اتنا مال دولت نہیں ہے کہ جو شریعت کی نگاہ میں مالدار ہو جائے، واقعی اگر غریب ہے، پریشان ہے، تو ہم اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن ہم پر فرض بنتا ہے ہم خود اس کو تلاش کریں، خود دیکھیں کہاں کون کتنا ضرورت مند ہے، اس کے بعد زکوٰۃ دیں۔ اب آتا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں میں بھائی بہنوں کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو میرے دوستو، سب سے پہلے اگر ہمارے بھائی بہن کوئی پریشان ہے تو پہلے اسی کو زکوٰۃ دینی چاہیے، کیونکہ اس میں صلہ رحمی بھی ہے، اور زکوٰۃ بھی ہماری ادا ہوگی، صلہ رحمی بھی ہوگی، آپس میں پیار محبت بھی بڑھے گا۔ لیکن یہاں پر یہ سنتے چلے ہیں کہ ہم اپنے اصول و فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اصول و فروع کیا ہے؟ اصول کہتے ہیں کہ ہمارے والدین یعنی ماں باپ، یا دادا دادی، یا پردادی، یا نانا نانی، اسی طریقے سے اوپر کو، یہ ہوتے ہیں اصول، ان کو زکوٰۃ ہم نہیں دے سکتے، چاہے کتنے بھی غریب ہوں، ہمارے والد یا ہمارے دادا کتنے بھی غریب ہوں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ہم اپنے نجی پیسے سے ان کا خرچہ اٹھائیں گے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ نہیں دے سکتے اپنے فروع کو، یعنی اپنے بیٹے کو، بیٹی کو، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اگر یہ پریشان ہیں تو ہم اپنی ذاتی پیسے سے ان کی مدد کریں گے، ذاتی پیسے سے ان کو دیا جائے گا، لیکن زکوٰۃ ان پر ادا نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ہمارا بھائی پریشان ہے، ایک بھائی بڑا مالدار ہے، ایک بھائی بڑا پریشان ہے، اس پہ تمال نہیں ہے، تو مالدار بھائی کو چاہیے کہ اس بھائی کو زکوٰۃ دے، بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بھانجا، بھانجی، بھتیجا، بھتیجی، ان سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور انہی کو پہلے دینی چاہیے اگر یہ کوئی ہماری فیملی، ہمارے خاندان میں غریب ہو۔ اس کے بعد ہم محلے میں دیکھ سکتے ہیں کہ محلے میں کون غریب ہے، کون غریب نہیں، ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اور اگر آپ یہ سوال ذہنوں میں آئے گا، اگر ہم اپنے بھائی کو، بہن کو زکوٰۃ دیں گے تو وہ کیسے زکوٰۃ لیں گے، وہ شرم آئے گی ان کو، شرم کے مارے کیسے زکوٰۃ لے سکتے ہیں؟ تو میرے دوستو، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بھی، ہمارے لیے ضروری نہیں کہ ہم جب زکوٰۃ دیں تو اس کو بتائیں کہ زکوٰۃ ہے، یہ فطرہ ہے، صدقہ ہے، نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم اس کو کسی بہانے سے دے سکتے ہیں کہ بھئی میری طرف سے آپ پیسے رکھیے، آپ کپڑے بنا لیجئے عید کے، یا آپ رمضان میں خرچ چلا لیجئے، یا کوئی اور بیماری ہے تو اس کا علاج کرا لیجئے، میں آپ کو اپنی طرف سے ہدیہ دے رہا ہوں، لیکن اپنی نیت کر لیں کہ یہ میرا زکوٰۃ ہے، یا میرا صدقہ ہے، یا میری امداد ہے، جو بھی آپ نیت کریں گے وہ آپ کی وہی ادا ہوگی۔ زکوٰۃ کا نام لینا ضروری نہیں ہے، بلکہ کسی بھی نام سے آپ اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں کہ یہ میری طرف سے رکھیے، آپ کو دینے کی ضرورت نہیں، آپ اپنا خرچہ چلائیے، تو اس کو بھی احساس نہیں ہوگا کہ میں زکوٰۃ لے رہا ہوں، اس کو بھی شرم نہیں آئے گی کہ مجھ کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے، اور آپ کا بھی کام ہو جائے گا، آپ کی بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور زیادہ ثواب ملے گا، اس میں صلہ رحمی بھی ہوگی۔ اسی طریقے سے ہم مدارس میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جہاں بچے، باہر کے بچے پڑھتے ہوں، کیونکہ یہاں پہ بھی زکوٰۃ دینا ایک ڈبل ثواب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ بچے، غریبوں کے بچے اکثر مدارس میں پڑھتے ہیں، اور آپ سروے کر سکتے ہیں، اکثر بچے غریبوں کے ہی پڑھتے ہیں، تو وہاں پہ غریب کا بچہ زکوٰۃ کے مال سے آپ کے پلتا ہے، وہ کھاتا پیتا ہے، اور دوسری بات، وہ آپ کا مال کھا کر کے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتا ہے، دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے، تو دین کے پھیلنے کا ذریعہ بھی ہوتا ہے، اس سے ڈبل ثواب مل جاتا ہے۔ ایک تو غریب کے بچے پل رہے ہیں، دوسرا وہ دین کے پھیلانے کا ذریعہ بن رہے ہیں، اور دین حاصل کر رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، تو اس سے ڈبل ثواب مل جاتا ہے، تو ایسی جگہ ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب اگر آپ کو کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہے، آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں، اور آپ اس کو، ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں، کیونکہ دین کی باتیں ہیں، دین کے مسائل ہیں، اگر آپ کے ذریعے کہیں دوسرے پر پہنچیں گے، ان کو دیکھیں گے، عمل کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔